صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد اللہ۔ عزیزان کرام قدر، سورہ مبارکہ سجدہ دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جڑا جاری سی، اج انہوں میں تکمیل دینا چاہنا۔ امامت تے جڑی اسی کوشش کیتی قرآن حکیم چوں کچھ بحث کرن تے خالق فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں۔ جن کو ہم امامت سے نوازتے ہیں وہ ہدایت لینے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں۔ آج جس غلطی ہے تو جو فرمانی ہے کہ جڑا امر ہے اس امور الہی دے مرکز دا نام مصطفیٰ ہے، جتھے خالق دے سارے امر جدے قلب اطہر تے نازل ہوندے نے، اس مرکز دا نام قلب رسول ہے۔ قلب رسول اکرم تے تمام امور اللہ دی طرف نازل ہوندے ہیں، جیسا کہ خالق نے کل مرض کی تھی نازل بہی روح الامین والا قلبی کا، ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا۔ تو سارے امور جڑے اللہ دی طرف نازل ہوئے وہ قلب رسول تے اترے، قلب رسول تو زبان رسول تو اترے، زبان رسول تو لوگاں دیا کناں تے نازل ہوئے، وہ لوگاں نے انہوں سنے۔ ہوں ایک بندہ سوال کر سکتا ہے یا سوال پیدا ہو سکتا ہے یا ذہن سے گل آ سکتی ہے کہ رسول اللہ نے جدوں دین اللہ دے امور دی شکل لوگاں تک بیان کر دیتا، جدوں نبوت کو لوگاں نے دین وصول کر لیا، وچ امامت دی گنجائش کتھے نکل دی؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، امور سارے اللہ دی طرفوں قلب رسول تے اترے، قلب رسول تو زبان رسالت ماپ جو نکلے، اور سارے امور نو اس دور دیاں لوگاں نے سنیا۔ درمیان چ امامت دی گنجائش کتھے پیدا ہوتی ہے؟ امامت دی پہلی گل تو یہ کہ اگر ساری گفتگو 4 دن دی جنہ دوستاں سنی ہیں وہ جان دیں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے موسیٰ کی امت کی بات ہارون کے بغیر نہیں پہنچتی۔ بہت شکریہ جی، امامت دی گنجائش، بہت شکریہ جی، امامت دی گنجائش ہے۔ جس طرح میں بڑی کوشش کی تھی کہ نہ دنوں چو ساریاں آیتاں پڑھیاں جان، جڑا خالق نے دسیا سی کہ جڑا کتاب موسیٰ کو پڑھو، یہ مطلب حضرت موسیٰ کی بات ہارون کے بغیر اگر امت موسیٰ تک نہیں پہنچتی تو یہ بھی لکھیا نے دیوبندی علماء نے کہ ہارون اور اس کی اولاد ہی امت موسیٰ میں امام تھے۔ یہ مطلب امامت دی گنجائش پیچھے بھی خالق نے پیدا کی تھی۔ جس طرح موسیٰ کی بات ہارون کے ذریعے امت تک پہنچتی ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی بات علی کے ذریعے امت تک پہنچتی ہے۔ کیوں؟ او دے واسطے شکریہ، او دے واسطے جی میں آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں او دے لفظ فقہ آ رہا، فقہ، کیونکہ آج جڑے امام نال یہ مجلس منصوب ہے، آج 15 شوال المکرم ہے، 15 شوال المکرم ہے، تو ایسے امام نال آج شہادت دا یہ سلسلہ ہے جدی وجہ تو ساری پہچان ہے پوری دنیا چ، ساری پوری دنیا چ پہچان فقہ دے اعتبار نال ہے اور جعفر صادق علیہ السلام نال ہے۔ اسی چکا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور الحمدللہ اسی قربانیاں بھی دے رہے ہیں جعفری ہون دی وجہ تو، قربانیاں دے رہے ہیں، مالی قربانیاں، جانی قربانیاں، عزت دیاں قربانیاں دے رہے ہیں جعفری ہون دی وجہ تو، پچھتاوا کوئی نہیں۔ امام نے ساڑھے تے آسان فرمایا کہ سانو ایک فقہ عطا کیتی ہے، اور کم سے کم اسی فقی بندے ہیں پوری دنیا تے، فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ، کم سے کم 2 تے ٹی وی تے آئی جاندی ہیں۔ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ٹائم ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق روزے کا یہ ٹائم ہے، اور اخبار چ بھی روز آ جاندہ ہے۔ جنہیں نماز دے اوقات لکھے نے وہ اوقات لکھے نے، فقہ حنفیہ کے مطابق نماز کے کیا اوقات ہیں اور فقہ جعفریہ کے مطابق نماز کے کیا اوقات ہیں۔ یہ مطلب ہے روزے دے وقت چلو رمضان چاہتے ہیں تو اخبار تے ہر روز فقہ جعفریہ دے ٹائم آتے ہیں کہ ظہرین کدوں ہوندی ہے، مغربین کدوں ہوندی ہے، فجر کدوں ہوندی ہے۔ کم سے کم ساڈے امام نے سانوں اس دور وچ بھی ایک فقہ دے کے ایک عزت دیتی ہے۔ آج ہر پڑھیا لکھیا سوچتا ہے یار جڑے بندے انہوں کافر آندے نے، کدی کافران دی بھی فقہ ہوئی؟ بہت شکریہ یار، اسی فقہ رکھنے ہیں باقاعدہ، اور میرا خیال ہے کہ سانو جس فقہ نے زندہ رکھیا ہے مسلمانہ چ بحیثیت مسلمان، سانو بھی فقہ تو دور نہیں ہونا چاہیے یار، جدی وجہ تو اسی مسلمانہ چ بحیثیت مسلمان زندہ ہاں، سانو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے امام دا، اور فقہ نال بھی منسلک رہنا چاہیے، فقہ دے مسائل تو بھی واقف ہونا چاہیے۔ اسی فقہی بندے ہاں، اسی ان پڑھ بندے نہیں، ساڈا فقہ نال تعلق ہے۔ یہ فقہ جڑی نا فقہ
یہ لفظ فقہ یہ معنی سمجھے، فقہ دا معنی بھی سمجھے، فقہ سمجھ نو آندن، میں آیت پڑھن لگا جی، فقہ سمجھ نو آندن، فقہ بھی سمجھ نو آندن، فقہ دین نہیں ہوندی، دین دی سمجھ نو فقہ آندن۔ بہت شکریہ یار، دین سارے دا اگر فقہ دین ہوئے تو پھر وکھرا وکھرا دین تو نہیں نا، اہل سنت کو وکھرا ساڑھے کو دین وکھرا نہیں، دین اونا کو بھی ہوئی ہے، دین ساڑھے کو بھی ہوئی ہے، فقہ دا فرق ہے، دین دا فرق نہیں یار، اہل سنت چے تے شیعہ چے فقہ دا فرق ہے، دین دا فرق تو نہیں نا۔ اچھا روزہ جڑا ہے یہ دین ہے، روزہ دین ہے، وہ جڑا 10 منٹ دا فرق ہے نا وہ دین دی وجہ تو نہیں۔ بہت شکریہ یار، روزہ ایک ہی ہے، روزہ ایک ہی ہے، روزے رز کا روزہ ایک ہی، وہ جڑا 10 منٹ دا فرق ہے نا جی وہ وجہ دین نہیں، وہ دی وجہ فقہ ہے۔ آڑا نماز دا طریقہ ہے، اسی انج پڑھنے ہو انج پڑھ دیں، نماز دین وچ نماز ہے، وہ جڑا فرق پہ ہے نا آت کھولن بندہ، یہ فقہ دی وجہ تو پہ ہے۔ نماز دا طریقہ ہوئے یا روزے دا ٹائم ہوئے، یہ فقہ دا فرق ہے۔ عبادان خدا نماز اومیں انہاں چ واجب ہے، اومیں ساڑھے چ واجب ہے، انشاءاللہ جننے کو انہاں چ پڑھ دینے انہیں کچھ ساڑھے پڑھ دو، ایک جیسی گل ہے، یہ وکھری گل ہے لیکن واجب تو ہے نا۔ اچھا جڑے بندے سمجھتے ہیں پیشیہ تھوڑی نماز پڑھ دیں، نہیں، اسی کم از کم دوسرے لوڑے الحمدللہ زیادہ پڑھنے، ساڑھے نمازی زیادہ نے، ساڑھے نمازی باقی دیاں تمام فقہ نالوں زیادہ۔ بندے میرے منہ لو بندے کہ مولوی تو کتے ویکھ لینے زیادہ نمازی، وہ میں دس دینا تو میں دس دینا تمام مسلمانہ دیاں 4 فقہ، فقہ حنبلیہ، فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ، فقہ حنفیہ، 4 فقہ نے، ساڑھی صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، بندے اسی تھوڑے ہیں، بندے تھوڑے ہیں، اقلیت ہیں، بندے اسی باقی مسلمانہ تو تھوڑے ہیں۔ ہوں اگر کسے بندے ویکھنا پہ ساڑھے چھ نمازی کنے نے تو دا حق بنتا ہے کہ پہلے وہ باقی دے مسلمانہ نو گنے، انہاں دی فقہ گنے، تو پھر ویکھے کہ اینیاں چھ نمازی کنے نے تو اینیاں چھ کنے نے۔ قبلہ اگر ایک بندہ 100 بندہ ہے، ایک پاسے 10 بندے نے، ایک پاسے 100 بندہ ہے تو ایک پاسے 10 بندے نے، انہاں دے نمازی بھی تو 100 چو ویکھنے نے کنے نے، ایک 100 بندہ کھڑا ہے انہاں فقہ حنفیہ دا، انہاں وچ فقہ بیچارے کر لو وکھریاں وکھریاں، پھر انہاں اس دے باوجود انہوں گن لو کہ 100 وچوں نمازی کنے نے، ایک پاسے 10 بندے نے، 10 چو ویکھ لو کہ کنے نمازی نے، اگر 10 چ 3 بھی نمازی ہونا انہاں نوں پھر بہت ہیں۔ تسا غور نہیں فرمایا، یعنی اوسط کے حساب نال دیکھو گے تو انشاءاللہ ساڑھے نمازی زیادہ ہون گے۔ تسی اہل سنت والجماعت دوستان دیا مساجد گن لو تے تعداد گن لو، پورے پورے پنڈ پورے علاقے جا کے سویرے نمازی ویکھ لو، فجر ویلے ویکھ لو، وہی 12-13 شام دی نماز دے ہو سکتا کوئی 20 ہو جان، 100 دی تعداد ہے، 1000 دی تعداد چوں ساڑھی چونکہ تعداد تھوڑی ہے اس وقت اسی تھوڑے نظر ہونے ہیں، نمازی ساڑھے الحمدللہ زیادہ یہ فکر علی گار کوئی نہیں۔ ہاں میں عرض کر رہا سا کہ یہ فرق پہ ہے روزے دے ٹائم دا اور نماز دے طریقے دا، یہ اسلام دی وجہ تو نہیں، فقہ دی وجہ، دین دی وجہ تو نہیں، فقہ دی وجہ تو۔ وہ فقہ کی ہے، فقہ دا معنی سمجھ، فقہ دا معنی سمجھ، جیڑی سمجھ حضرت ابو حنیفہ نے دین دی دیتی ہے انہوں فقہ حنفیہ آندے نے، جیڑی سمجھ جعفر صادق علیہ السلام دیتی ہے انہوں فقہ جعفریہ آندے۔ بس شکریہ شکریہ۔ اللہ پاک نے ساڑھے جیسے ہم مسکینہ واسطے ایک رعایت کی ہے رحیم تے کریم نے، اس کیا کیا ہو سکے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو ہم اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ پیشوا میں ترجمہ کر دیتا ہے، ویسے امام دا ترجمہ امام بھی لکھے ہے الحمدللہ، کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن مجید دے مطابق جننے انسان ہیں نے انہوں دا کوئی نہ کوئی امام بھی ہے بھائی، امام دا میں نے پیشوا، امام دا میں نے اگے لگن والا،
میرا چوتھا بن کے مینوں پنجواں ہو گیا ہے کم از کم امام تو پڑھ دیاں جڑا اگے ہوئے انہوں امام آندے جڑا پیشوائی کرے انہوں امام آندے جڑا ہدایت دا سبب بنے انہوں امام آندے ہندو دا بھی کوئی نہ کوئی پیشوا ہے انگریز دا بھی کوئی نہ کوئی پیشوا ہے لبنان والے دا کوئی نہ کوئی ساڈا بھی پیشوا انساناں دے پیشوا ہے نے اللہ فرماندا کوئی بندہ کلا نہ آوے اپنے پیشوا نو لے کے آوے الحمدللہ تیری مہربانی اللہ فرماندا ہے کہ تانوں چونکہ پیشواواں نے الگ الگ کیتا ہے انسان تو سارے ایک ساڑنا کسی دا کوئی پیشوا کسی دا کوئی پیشوا کسی دا کوئی پیشوا انہوں امام ہی آکھاں تے بہتر ہے کسی دا کوئی امام کسی دا کوئی امام کسی دا کوئی امام بکھرے بکھرے نا انسان تو سارے ایک رہنا اللہ فرماتا یوم ندو کل اناس بے امامہم ہم اس دن ہر شخص کو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اے نہیں ہو سکتا کہ اتھے جا کے بندہ امام بدل لے جو دنیا میں امام اس نے رکھا تھا اسی امام کے ساتھ بلائیں گے یہ دے وچ ساڑھے واسطے آسانی ہے جنہیں بدے نے جنہیں کھولے نے جنہیں 10 منٹ پہلا کھولے ہے جس 10 منٹ بعد کھولے ہے اللہ فرماتا ہے انہوں نال لے کے آئیں جنہیں تینوں مت دیتی سی سبحان اللہ جنہیں تینوں دسے ہے جنہیں تیرے ایتھے بنائے نے تو وہ دے پیچھے آ جائیں جس ایتھے بنائے نے تو وہ دے پیچھے آ جائیں جس کھلوائے نے تو وہ دے پیچھے آ جائیں یوم ندو اسی پہلے تینوں نہیں پوچھاں گے بڑی رعایت کیتی اس رحیم نے بڑی رعایت کیتی اس کریم نے مسکینہ نو آندہ تسی پیچھے آیا جے پہلے انہوں اگے لایا جے پہلے انہوں اگے لایا جے نا پہلے انہوں پوچھاں گے نا یا بندیاں نے تو پیشوائی کیتی سی انہاں بندیاں دی تو ہدایت کیتی یہ دا مطلب ہے کم از کم 1% سمجھو لیکن عام انسان واسطے رعایت ہے وہ پیچھے ہوئے گا امام وہ دے اگے ہوئے گا یہ پہلا اللہ امام نو پوچھے گا ادھر ویکھیا جی پہلا اللہ امام نو پوچھے گا اب بندے تو اپنے مگر لائے سا انہاں بندیاں دا ہدایت کار تو بنیا سا انہاں بندیاں دا ہادی تو بنیا سا وہ آکھے گا جی میں بنے گا سانو اجے اللہ نہیں پہ پوچھدا پہلا امام نو پہ پوچھدا ہے یہ پھر جو ساڑھی باری آئی وہ دو سانو اللہ پوچھے گا کہ تو انہوں اپنا امام کس بنیاد تے بنایا سبحان اللہ مولا بھائی ہم جزائے خیر دے میرا میں جی بسم اللہ جلدی جلدی اچھا ہم نے وہاں آپ سے سن کے بتایا تو میں نے کہا کہ یہاں پہ کھلی کتاب سے مراد ہے یہاں پہ امام سے مراد امام نہیں ہے کتاب یوم ندعو کل اناس بے امامہم اچھا اچھا ٹھیک تشریح ٹھیک ہو وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اتھے مراد امام تو مراد در اصل کتاب ہے کہ ہر بندے کو اس کی کتاب کے ساتھ بلائیں مگر اگر کتاب ہو گئے مثال کے طور پہ میں وہ آیت مجیدہ پڑھ دینا میرا خیال اچھا کیتا تو بہت اچھا ٹائم نال دس دیتا ہے یہ نہ گل رہ جائے کچھ لوگوں دا شاید خیال ہے میرے دوست کے مطابق کہ جڑا اللہ فرمانا یوم ندعو یعنی امام تو مراد ہی کتاب ہے یہ دا مطلب اگر کتاب ہے تو ترجمہ ہی نکلے گا یوم ندعو کل اناس بے امامہم اے ترجمہ شاہ رفیع الدین دا دیوبندیاں دا وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ترجمہ میں ذرا پڑھ دیں پہلے وہ فرماتے ہیں جس دن بلائیں گے ہم سب لوگوں کو ساتھ ان کے پیشواؤں کے ساتھ ان کے پیشواؤں کے جڑی دوست نے گل کی ہو سکتا ہے کچھ بندے سمجھیں کہ کتاب ہی پیشوا ہوتی ہے کتاب ہی پیشوا ہوتی تھی اللہ کل میں دسیا سی علیم نہیں علامہ نہیں عالم نہیں عالم ایسا بڑا جاننے والا جس سے بڑا جاننے والا کوئی نہ ایسا بڑا علم والا صاحب علم جس سے بڑا کوئی نہ ہو اسے عالم کہتے ہیں آج جڑی میرے عزیز نے گل کیتی ہے اس گل دا بھی اللہ نو علم سی کہ ڈلیارے اس مولوی نے پڑھنا ہے انہیں یوم ندعو کل اناس بے امامہم والی آیت پڑھنی ہے بچوں ایک عزیز نے اٹھ کے دسنا ہے اللہ نو سارا پتا سی اللہ نو سارا پتا سی
وچوں کسی عزیز نے اٹھ کے دسنا ہے کہ کچھ لوگ امام تو مراد کتاب لیندے نے، انسان لیندے ہی نہیں، جویں تو تصور دیتا ہے کہ اگے امام ہوئے گا تے پیچھے پیچھے بندے ہون گے، یہ تصور نہیں تے کتاب دا تصور ہے۔ اللہ اس گل نوں ادوں بھی جاندا سی جدوں اللہ نے آیت نوں نازل کیتا ہے کہ اے معاملہ ڈلیالے پیش آنا ہے۔ اللہ جانتا سی کہ معاملہ ڈلیالے پیش ہونا ہے، کسی عزیز نے نشاندہی کرنی ہے، وہ پھر اسی واسطے خالق کائنات نے ارشاد اگے جو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے ساری گل کا جو کہ پتہ ہوتا ہے ایک گل لوگاں کرنی ہے کہ کتاب تو امام مراد ہے اور امام دا معنی کتاب ہے، کتاب دے نال پیش ہونا ہے، بندے دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہن اللہ نے امام اس آیت وچ وکھرا آکھیا ہے تے اللہ ارشاد اگے فرما رہا ہے، بڑا عالم ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہاں فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جن لوگوں کے دانے ہاتھ میں کتاب ہوگی، کیا بات ہے، جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، آیت میں امام اور ہے کتاب۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ خیر، کتاب آیت مجیدہ میں امام کسی اور کے لیے ہے، کتاب کسی اور کے لیے ہے۔ جیڑا بندہ آندا ہے کہ امام تو مراد کتاب ہے، وہ مہربانی کرے نا اتھے آ کے دسے فمن اوتیا کتابہ بیمینہ۔ کچھ بندے ہوں گے جن کی کتاب، ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگی۔ ہن دس بھائی، ہاتھ وچ کتاب ہوے گی کہ امام ہوے گا؟ مہربانی مہربانی، وہ یار ہاتھ وچ کتاب ہوے گی یا امام ہوے گا؟ امام آگے ہوے گا، ہاتھ وچ کتاب ہوے گی۔ میں بیانا امام اگے ہوئے گا، ہاتھ وچ کتاب ہوئے گی۔ کیڑی کتاب؟ اگے آ جاندی ہے گل۔ اللہ فرماندا ہے فاولائک یقرؤون کتابہم، وہ اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے، اپنی کتاب کو۔ وہ کیڑی کتاب ہے؟ وہ ایک کتاب ہے، آ جڑے دو پہ لکھ دے رہے وہ کتاب ہے۔ وہ یارا دو پہ لکھ دے نے، ایک کتاب ہے، نیکیاں بھی لکھن دے، اے برائیاں پہ لکھ دے، ایک کتاب بنان کے اللہ فرمائے گا کہ وہ کتاب کتھے وے دی؟ اے دی تہاڈی اپنی ہے، میری اپنی ہے۔ بھائی جان، کتاب ہر بندے دی اپنی اپنی ہے، جویں امام ہر بندے دا اپنا اپنا ہے۔ کیا بات ہے، ایویں کتاب بھی ہر بندے دی اپنی اپنی ہے۔ اوے امام کو کتاب کہنے والوں، امام آگے ہوگا، کتاب ہاتھ میں ہوگی۔ ہر بندے کے ہاتھ میں اپنا اعمال نامے کی کتاب ہوگی۔ آیت دے وچ ہی امام بھی موجود ہے، امام دے وچ ہی کتاب بھی موجود ہے۔ اچھا، خالق فرماتے ہیں کہ ہاں جن کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی ولا یظلمون فتیلا، رائی کے برابر ان کو کسی ایسی جگہ نہیں بٹھایا جائے گا جس قابل وہ نہ ہو۔ وہ عادل کا دربار ہوگا، ظالم کا دربار نہیں ہوگا، وہاں ظلم والی بات ہی کوئی نہیں ہوگی۔ ہم دائیں ہاتھ میں دے دیں گے ان کو جو کامیاب ہوں گے۔ یہ دا مطلب ہے وہ دائیں ہاتھ چ عمال نامہ آن دی دیر ہے، بندے نو صاحب لگ جانا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ جدے سجے ہاتھ چ عمال نامہ دینا نے وہ کامیاب ہونا ہے، تو جنہوں آکھن گے ادھر نہ پڑھی ادھر پڑھ، ادو ہی انہوں پتہ لگ جانا میرے والا کام ہو گیا۔ اور جدے کھبے ہاتھ چ عمال نامہ دینا نے انہوں صاحب لگ جانا بھی کام خراب ہو گیا۔ صدقہ جاواں، سجے ہاتھ چ عمال نامہ جڑا ہوئے گا، اللہ فرماتا فلائک یقرؤون کتابہم، کتابہم کتابہم، پھر اسے آ گیا کتابہم امامہم، کتابہم امامہم، بندوں کے امام اور ہیں، کتابیں اور۔ مہربانی مہربانی، ہاں جناب، پڑھیں گے کون؟ جن کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ او دی وجہ دس دینا، شکریہ قبلہ، او دی وجہ دس دینا، جنہاں بچیاں نے پیپر اچھے کیتے ہوندے نے، پاس ہوئے ہوندے نا، انہاں دا دل کردا ہے کہ اپنے پیپراں بار بار ویکھیے جتھے نمبر لگے، اور جتھے انہیں نمبر لگے انہیں محنت کیتی ہوندی ہے نا، انہاں دا دل کردا کدی پیپر پھر ویکھاں، اے میرے کنے نمبر نے، اے میرے کنے نمبر نے، اے میرے کنے نمبر نے۔ کدی فیل ہوئے نے آکھیا ہوئے میں ایک باری پیپر ویکھنا چاہ، وہ آندا جو ہو گیا چھڑ دیو گل نوں، چھڑ بھی دیو۔ یہ دا مطلب ہے اتھے بھی راضی ہوئی ہو کے پڑھن گے جنہ دے آیا صدقے جامع، جنہ دے اعمال نامے بہتر ہوں گے۔ اصل میں کتاب میں اور امام میں یہ فرق ہے، وہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے نا ہماری، وہ کسی امام کی ابتدا میں لکھی جا رہی ہے۔ صدقے جامع، امام نے کچھ سمجھ ادا کی ہے،
سمجھ دے تحت ساڈے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے امام اگے لا اے پیچھے آ۔ پھر خالق کائنات نے ایک اور گل فرمائی، فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ اللہ فرما رہے دنیا میں جو نابینا تھا اتھے بھی نابینا ہی ہوئے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، راستے سے گمراہ۔ میرے 7ویں امام کو بندہ آیا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، شکریہ قبلہ۔ تفسیر نور الثقلین سے میں پڑھے جی، میرے کو موجود ہے تفسیر نور الثقلین، وہ دا صفحہ بھی میں لکھ کے رکھے ہے 254 نمبر جی صفحہ۔ وہ فرماندے نے کہ بندہ ایک آیا تو کہنے لگا، بڑا بیچارہ پریشان ہو کے کہنے لگا امام نو، 7ویں امام نو، میرے 7ویں امام نو، کہ مولا جڑے بیچارے نبینے نے اے اوتھے بھی بیچارے بندے دا ہاتھ پڑھ کے لگے پھرن کے انہیں رش بڑا رش ہونا جی نا اتنے آدم علیہ السلام تو لے کے جو قیامت تک بندے ہونے نا رش تے ہونے، انہاں کہ ایڈے رش جتھے اللہ مردے دوبارہ زندہ کر دینے کی سی اللہ انہاں بیچارے نوں اکھاں دے چھڑدا، اتھے تے دے چھڑدا چلو اوے اللہ اکھاں دے چھڑدا حشر والے دن تے ایتھے بھی نبینے تے اتھے بھی نبی۔ اے آیت پڑھی کہنے لگا من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جڑا ایتھے ان ہے وہ آخرت بھی نبینے تے اللہ پاک اتھے انہوں اکھاں دے چھڑدا۔ امام مسکرائے تے فرماندے نے تو اچھی جگہ پہ آ گیا ہے، جو ہمارے پاس نہیں آتا اسے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جو ہمارے پاس نہیں آتا دراصل اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی، اور اسی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں، اسی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ ہوں میں فقہ والی آیت بھی پڑھنے لگا، 6ویں تک آنا چاہنا نا، کل وعدہ کیتا سی پہلا 12 تک آواں گا پھر 6ویں تک آواں گا، آ گیا بالکل۔ فرماتے ہیں یہاں اللہ کی یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ نبینے ہی اٹھیں گے، یہاں نبینوں والی بات ہی اور ہے۔ ہو سکے وہ کون؟ فرمایا جو ہماری فضیلت نہیں جانتا یہاں بھی اندھا ہے وہاں بھی اندھا۔ سبحان اللہ، جو ہماری، شکریہ قبلہ۔ اللہ ایاس زندہ زندہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی اجے اس گل نو پھر ایک باری تفصیلاً کرنے جڑی دوست نے کیتی کہ امام ہی کتاب ہے اور کتاب ہی امام ہے۔ میں ہن آیت مجیدہ پڑھن لگا، اے سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ جی، آیت دا نمبر میں عرض کر دینا جی 167 نمبر آیت ہے جی، سورہ مبارکہ بقرہ دی، دوسرے پارے سے مل جائے گی جی اگر کسے تلاش کرنی ہوئے۔ میں ویسے کر رہا ہوں، ویسے تھی سن لو، میں سنا دینا۔ کل پرسوں ایک دوست نے میں رکا دیتا سی، کوئی ادھر لکھیا سی پہ سورہ انعام الانعام وہ جڑے پہلے سورہ انعام دی ابتدا جڑیاں 10 راتاں دا ذکر آیا وہ انہاں دی تفصیل پڑھو، میں نے کوئی نہیں لبھیاں سورہ انعام میں نے نہیں لبھیاں، وہ آج تک کوئی نمبر دسو، میں تو لبھیاں میں نہیں لبھی یارہ میرے نو دیکھو کہ میں نے نہیں لبھیاں سورہ انعام دی ابتدا کوئی 10 راتاں دا تذکرہ نہیں، سورہ فجر اچھا جی وہ تساں پھر انعام غلط لکھیا ٹھیک، میں آکھاں سورہ انعام میں نہیں کدی پڑھی، وہ سورہ فجر دیاں 10 راتاں، وہ کسے وہ جی 10 راتاں لکھیاں نے پہلیاں ذی الحج دیاں 10 راتاں، کسے لکھیاں نے رمضان دیاں آخری 10 راتاں، تے کسے لکھیاں نے محرم دا عشرہ، پہلا عشرہ جنہاں راتاں دی اللہ قسم کھا دی ہے، کسے آکھیا یکم محرم تو لے کے فجر جڑی فجر دی قسم ہے وہ یکم محرم دی فجر دی قسم ہے، تے اگے 10 دن دی قسم ہے، کچھ لوگاں آکھیا ذی الحج دی قسم ہے، وہ ذی الحج تو مراد ہے کہ پہلی ذی الحج دی فجر دی قسم ہے تے اگوں 10 دن دی قسم ہے، کیونکہ 10 نوں پھر قربانیاں ہوندیاں۔ اگر ذی الحج دی قسم ہوئے پہلیاں 10 راتاں دی یا محرم دیاں پہلیاں 10 راتاں دی ہوئے تے اے دے فرق اس واسطے کوئی نہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، پہلیاں 10 آل ابراہیم دے نام نے، محرم دیاں 10 آل محمد دے نام،
بہت شکریہ جناب پہلیاں 10 ہیں بھائی 10 نو ذی الحج والیاں قربانیاں نے 10 محرم نو اتھے قربانیاں تے علامہ اقبال فرماتے نے غریب و خیر غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جدی ابتدا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی تو ہوئی او دی انتہا امام حسین علیہ السلام تے ہوئی اے دا مطلب ہے کوئی 10 راتاں جنہ دیاں اللہ قسمہ کھاندا ہے نا یا تے پہلے درود والیاں دیاں نے یا آخری درود والیاں بہرحال کسے دوسرے دا تعلق نہیں سبحان اللہ قبلہ کسے دوسرے دا تعلق نہیں کوئی درود والے ہی کوئی جدے کام کر گئے نے وہ دینے چاہوں تے اللہ دنہ دیاں قسمہ کھان لگ پیندا ہے اور راتاں چاہوں تے اللہ راتاں دیاں قسمہ کھان میرے محترم سامعین یہ آیت مجیدہ 167 نمبر ہے جی شکریہ جی اللہ تعالیٰ رزق خیر اضافہ فرمائے اتھے ہن پھر کتاب تے امام تساں ہن گل چھیڑ دیتی ہے تے اتھے ہی رہنی ہے میرا خیال ہن پھر وہ میں آیت مجیدہ پڑھن لگا اللہ پاک ایک نقشہ کھچیا حشر والے دن دا اللہ فرماندا ہے از تبر اللذین یہ تبر اللذین نا جی یہ تبرہ ہے جی تبرہ سنیا جی نہیں تبرہ سنیا یہ تبرہ والی گل ہے بالکل تبرہ دا معنی بیزار ہو جانا تبرہ دا معنی گالی گلوچ نہیں وہ جڑا گالی گلوچ ہے نا وہ پنجابی دا ایک لفظ ہے تبرلا فلانا تبرلے کٹ دا وہ گالی گلوچ ہے یہ تبرہ دا معنی گالی گلوچ نہیں ہوتا تبرہ دا معنی بیزاری شکریہ قبلہ تو اڈے اشارے تو میں بڑا اچھا محسوس کیتا قبلہ شکریہ بیزاری ادھے تے میں بہت اچھی مثالیں دینا ہونا کہ وڈا گوشت بہرحال حلال ہے وڈے تو مراد ہے کٹے دا گوشت یا بیل دا گوشت یا وچھے دا گوشت حلال ہے وہ جڑے بندے نہیں نہ کھاندے اندر میں وڈا کدی نہیں کھادا وہ صرف تبرہ کر دینے حرام نہیں سمجھتے یار تبرہ کر دینے کی کر رہے کئی بندے شورے والے کریلے نہیں کھاندے شورے والے بھی کریلے بنے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں یہ کہڑے کریلے ہیں جنہاں شور ہے کریلے تو گوشت پانا چاہیے تو خشک ہونا چاہیے یہ مطلب ہے کسی شاید تو بھی کوئی تبرہ کر سکتا ہے جڑی چنگی نہ لگے جیڑی چنگی نہ لگے تو تبرہ ہو جاندہ جی روز ایک کام ہوندے نہیں کیڑی گل ہے کئی بندے ادھر اوس گلی لنگ جاندے نے اوس گلی لنگ جاندے نے ایس گلی کی ہے اس گلی وچ جی مچھی دیاں دکاناں نے تے بدبو بڑی آوندی ہے اس گلی نہ لنگے پرلے پاسے پرفیوم دیاں دکاناں نے اوتھوں لنگ جو ذرا فریش ہو کے بندہ لنگ جاندا ہے اسی صرف بدبو والیاں گلیاں چوں نہیں لنگدے اور کوئی گل تبرے دا تبرے دا مطلب مہربانی شکریہ بہت منکر مل کے لال دور سارے ہر کچھ ہر گلی علی ساڈا اتنی علی ولی مولا تن معاشر بھی مولا علی تن معاشر مغموم سب منکرانے موقع لے آکال ملی ہوتی شکریہ میرے محترم سامعین ہوں میں وہ آیت پڑھن لگا جدے کھل جائے گی گل کہ کتاب اور ہے اور امام شکریہ خالق کائنات فرماتے ہیں جس وقت حشر دی ویڈیو اللہ بکھائی میں پیانا حشر دی ویڈیو بکھائی ہے ایمان دی آنکھاں نال نظر آئے گی تو اللہ فرماتا ہے از تبر اللذی نتبیو من اللذی نتبعو جس دن بیزار ہو گئے وہ لوگ جو پیشوا تھے جن کا اتباع کیا جا رہا تھا جن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ بیزار ہو گئے یعنی حشر والا دن ہوئے گا بندے بیزار ہو جان گے یعنی تبرہ کرن کے بندے بیزار ہو جان کے بندے کنہ تو وہ جن کو مانا جا رہا تھا کن سے جو مان رہے تھے جو مان رہے تھے نا ان سے وہ بیزار ہو جائیں گے جن کو مانا گیا تھا پیشوا بیزار ہو جائیں گے پیشوا تبرہ کریں گے امام تبرہ کریں گے جن کی پیروی کی گئی ایسا لفظ پیشوا لکھیا جی فرماتے ہیں جس دن بیزار ہو گئے وہ لوگ جو پیشوا تھے پیشوا اگے ہونا ہے کہ پیچھے جی اگے کہ پیچھے پیشوا اگے ہونا ہے تو منن والے پیچھے ہونا ہے اللہ فرماتا ہے نتبیو من اللذی نتبعو جو پیشوا ہوں گے نا آگے وہ پیچھے والوں سے بیزار ہو جائیں گے انہوں میں بیان کرنا اپنی خطابت دے انداز ہے اگے کھلوتے نے امام صاحب پیشوا صاحب پیچھے کھلوتے نے منن والے اتھے انجتے ہونا ہی نہیں نا کہ بندہ ویکھ کے پرلی لائن چ ہو جائے
نہ کئی بندے ہار لیا ہوں الیکشن کے نیڑے وہ جیڑا جت جا وہ گاڑی پا ہوں بسم اللہ مبارک جی ووٹ جتھے بھی دیتے ہو نا ہار رکھیا ہوں وہ جا کے جتے تے گل چ پا ہوں کئی بندیاں شاید یہ سوچ لیا ہوگے کہ حشر والے دن ویکھاں گے جے تے ایتھوں والا کامیاب ہویا وہ دے مگر ہو جائیں گے ایتھوں والا ہویا وہ دے مگر ہو جائیں گے ایتھوں والا ہویا وہ دے مگر نہ جیڑا ایتھے بنانا ہے یہی تو میرے امام نے فرمایا جو یہاں اندھا رہ گیا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا سبحان اللہ اتھے امام پیشوا تبدیل نہیں جی ہو سکتا ہن پیچھے کھلوتے نے منن والے قرآن دے مطابق 167 نمبر آئے تھے جی سورہ مبارکہ بقرہ پیچھے منن والے اگے پیشوا صاحب نے ہن مجبوری انہاں سارے دیے بھی کہ انہوں اگے رہنا پینے میں پڑھنا نہ پیا ایک بندہ آندہ تو پڑھنا ہے یہ گل ہو رہی تینوں پڑھنا پینا ہے تھوڑا جا فرق ہے نا اتھے کئی تے کھلوتے ہونے نے امام الحمدللہ اللہ دی رضا نال کہ جنہیں آکھیا سی انہوں امام وہ کھلوتے ہونے میں کئیاں نو کھلونا پینا ہے اگے کھلونا پینا ہے کیونکہ اتھے پیشوا رہ چکے ہیں تے پچھے انہوں نے او دے ہی کھلونا پینا ہے انہوں اگے کھلونا پینا ہے انہوں نے پچھے کھلونا پینا ہے ہوں جیڑی مینوں سمجھ آتی ہے میں اپنی خطابت جی چھوٹے موٹے لفظ اگے پیچھے ہو جان لیکن مقصد تبدیل نہیں ہونا چاہیے جڑا میں بیان کرنے لگا مقصد تبدیل نہیں ہوئے گا چھوٹے موٹے لفظوں دا پھر معاف کر دینا مینوں انج لگتا ہے جویں اگے پیشوا کھلوتا ہوئے تے پیچھے کھلوتے ہون منن والے تے پیشوا انہوں نے پوچھو ہاں بھائی آ گئے ہو جی آ گئے ہیں لکھ دی لعنت جی آباد رہو بھائی جیڑی مینوں سمجھ آ چلو لفظ بدل لینا بھئی تبرے دا مطلب کیا بات سبحان اللہ میں قرآن دی آیت دی صرف تشریح ذرا پنجابی پہ کرنا پنجابی دی گرامر ہی کوئی نہیں اس واسطے معذرت پہلا کرنا اگے کھلوتا ہے پیشوا پیچھے کھلوتی ہے لائن مننا والے صدقے جاواں جی قبلہ مہربانی وہ پہ آندہ ہے بھی آ گئے ہو بھائی میرے منن والے ہو جی آ گئے ہیں میرا اتباع کر دے رہے ہو جی تہاڈا ہی کر دے رہے ہیں آ گئے ہو جی آ گئے ہیں لکھ دی لعنت جے در پھٹے میں تہاڈے جمن دا ہن او اگوں کی آکھنا جنوں بندہ انج آکھے تبرہ کرے او اگوں صلوات تے نہیں نہ پڑھدا انہیں بھی کوئی تے آکھنا نہ او سنو او کی آکھن گے قرآن نے ویڈیو بکھا دیتی اللہ فرماندا ہے دن ایسا ہوگا وَرَاءَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ لوگ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور اسباب کاٹ دیے جائیں گے ہائے ہائے کیا بات ہے تھوڑی سماعت دی اسباب کاٹ دیے جائیں گے اسباب کنوں آندے نے دلیالے دی مجلس نو سمجھا ایتھے سمجھانا ذرا سوکھ ہے ایتھے جڑا نا چنگ چی دا رکشے دا سبب کو نہیں لگتا ایتھے جنہیں ہونا ہے اپنی سواری تے ہونا ہے اور یار جنہیں بندے آئے نے اپنی سواری تے روز آئے نے اپنی سواری تے کسے ہونا ہے باقی تے بس سے تھو نہیں گزر دی کہ بنو ڈلیالے لا چھڑی نہ کوئی بس گزر دی ہے نہ کوئی ٹرین گزر دی ہے نہیں اپنی سواری تے کسے ہونا ہے ایتھے سبب نہیں لگتا ایتھے کرو سبب لے کے ٹرنے یارا ایتھے کرو سبب لے کے ٹرنے ہاں ایک گل ہے بندہ کرو نکل پوے تے آکھے یا ڈلیالے مجلس تے جانا ہے اتھے کھلو جانا کوئی نہ کوئی مومن جاندہ ہوئے گا جنہیں مومن ہون سارے اپنے جی ود فیملی آن کوئی بچ جگہ نہ ہوئے تے نکل جان یا کوئی مومن ہون جی کئی باری پجا جاندے نے پہ رہن دے دفعہ کر سپر ایویں بندے ٹورے رہن شام تک بندہ کھلو کے گھٹ ٹر جاتے بندہ آکے ڈلیالے مجلس ہونے ہیں وہ آندہ یار میں کھلوتا رہا سبب بھی کوئی نہیں لگا ہن سمجھ آ گئی کھلوتا رہا سبب کوئی نہیں لگا قرآن تے میرے دووے ہاتھ جے مسلمانوں آجڑا امام والا سبب ہے نا وہ ایتھے ہی لگنا جے اتھے نہیں ہے بتقطعت بہت شکریہ میں بہت اچھا محسوس کیتے ہیں بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے تو اڈا خوش دلی نہ سننا ہی بہت بڑا انعام ہے اہل بیت اطہار دے اوصاف نو سننا قرآن نو سننا اور گزارشات ساڑی کوئی سننا تو آلی ظرفی ہے تو اڈی یہی تو اڈا بہت بڑا انعام ہے تسی محبت نہ سن دے ہو تے اصل چودی وجہ ساڑی وجہ نہیں ہوتی جی مولا تو انہوں جزائے خیر دے خیر بہت شکریہ مولا جی بسم اللہ حاجی صاحب اچھا میں دس رہا تسی کر لو پہلا اپنا کام جی بسم اللہ
جی حکیم صاحب نے فرمایا ہے کہ نیاز والا سبب بھی اتنے ہی لگنا ہے، اتنے نہیں لگنا. اصل چ اتوں والی نیاز میں جان دی نہیں، کیونکہ یہ بھی حکیم اتوں دے نے اتوں دے تو نہیں. اصل اتوں دے حکیم نے. حکیم صاحب جڑی نیاز ہے نا جڑی مینوں عطا ہو رہی ہے حسدار اصل جی یہ پھر دنیا دی نیاز ہے، یہ دنیا دی نیاز ہے، وہ پھر اتنے ہی لبنی جی جنہوں آدھے نے نظر اللہ. ہاں وہ نیاز حسین اسے ملے گی جو اس کی جگیر میں جائے گا، جسے رسول نے فرمایا یا حسن سردار ہے یا حسین سردار. وہ جگیر ہی حسنین کی، وہاں جو نیاز صاحب اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولا جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ جس وقت وہ کہیں گے کہ ہم تم سے تبرہ کرتے ہیں، ہم تم سے بیزار ہو گئے ہیں، جیڑا پیر مریدہ تو بیزار ہو جائے، جیڑا امام مقتدیاں تو بیزار ہو جائے، جیڑا پیشوا اپنے منن والے تو بیزار ہو جائے، وہ آکھے گا آ گئے ہو آ گئے دور پھٹے مت. وہ اگوں کی آکھن گے اے قرآن ہے. خالق کائنات فرماندے چونکہ اسباب کاٹ دیے جائیں گے کوئی سبب نہیں لگے گا. بہت شکریہ. ایتھے سننا تو دعوت دینی شروع کی تھی. اسباب کاٹ دیے جائیں گے. اللہ فرماندے نے ہاں دن ہی ایسا ہوگا کہ عذاب نظر آ رہا ہوگا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سباب ہے سارے سبب کٹ جائیں گے، کسی کو کوئی سبب نہیں لگے گا، کیونکہ وہ اعمال کرنے کی جگہ نہیں دکھانے کی جگہ ہو. وہاں پیپر نہیں ہوں گے، وہاں پیپر کی چیکنگ ہو کے ریزلٹ کا دن ہوگا. ریزلٹ والے دن کوئی سبب نہیں لگتا، ریزلٹ والے دن کوئی سبب نہیں لگتا. ہم تمام اسباب کو کاٹ دیں گے. جب کٹے ہوئے اسباب کو لوگ دیکھیں گے تو پھر کہیں گے وَقَالَ الَّذِي نَتَّبَعُوا، جو لوگ پیروی کرتے تھے نا، ماننے والے تھے، اون مگروں کی آنکھیں گے آئے ہائے. اللہ فرماتا ہے وہ کہیں گے وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبَرَّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوا مِنَّا. ایک مرتبہ کبھی اللہ موقع دینا ہم بھی ان سے اس طرح تبرہ کریں جس طرح یہ ہم سے تبرہ کریں. سبحان اللہ. میرا خیال ہے اگر قرآن بندے پڑھن تو پھر پتہ لگے کہ اصحاب تک کتاب دین دی بجائے بندے تبرو تبری ہوئے. بندے تبرو تبری ہوئے. پیر پیا کردہ مریداں تے تبرہ تے مرید پیراں تے تبرہ، پیشوا اتباع کرنے والے تے تبرہ تے منن والے او دے تے تبرہ. کیا بات ہے بھئی، کیسا حشر ہوئے گا. گویا دوہاں دا تبرہ کٹھا کریے تے او دے تے او دا تبرہ، او دے تے او دا تبرہ. ہن جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں علماء دے سامنے بھی بیان کیتی ہے وہ میں تواڈے سامنے عرض کر دینا. اے کیوں بندے تبرو تبری ہو جان گے؟ اصل گل تانوں میں دس. ایتھوں کوئی بندہ مگر لگ جا کسے بندے کہ تو منو شہباز شریف صاحب نے ملاقات کرا دے، تو کرا سکنا ہے، تو کرا سکنا ہے. میرا خیال ہے حق بنتا آکھے میں نہیں کرا سکتا. کئی بندے چکے جاندے نے جنہوں پمپ آندے نے
یعنی پمپ دا مطلب ہے کہ ہوا بھرو تے جو جو ہوا بھری جاندی ہے ٹیوب چکی جاندی ہے. کئی بندیاں نوں بھی ذرا داد دئیے نا جی وہ پھر چکے جاندے نے. بندہ جو ایک کم دا نہیں وہ آکھے میرا اندازہ کم کردا تسی اسلام آباد ہوندے ہو تسی پی ایم نال ملاقات کرا سکتے ہو جی پرائم منسٹر میرا خیال ہے کرا سکتے ہو. میرا خیال ہے انہوں کہنا چاہیے کہ تینوں کسے غلط دسے ہے میں اتنے تیری ملاقات کتنے کرا سکنا. تے جے بندہ کو تڑ جائے آہ کرا دیاں گا جدو آکھیں گا کرا دیا. ہم تو میرے نوں ویکھنا ہے وہ پھر کسی دن آ کے چل پھر ہوں جنہ انہیں یقین دعائے یا پھر کسی دن پھنس کے ٹوری جائے اتنے پہ چلو جانے ہاں کی پتہ ہے ان جی وہ باہر آ جائے کی پتہ ہے کوئی سبب بھی لگ جائے. کیا بات ہے تو سنن دی. ہو سکتا ہے ویسے ہی وہ عوام الناس نوں ملتا ہوئے ہو سکتا ہے ادھر چونکہ کدی کدی ہے نا عوام وچ بھی گھل مل جاندے نے ذرا دسن واسطے. کئی باری عوام وڈے بندے گھل مل جاندے نے کہ ذرا میں ثابت کراں کہ میں کوئی ایڈا بندہ نہیں میں تو عام انساناں دا بڑا ہمدرد ہاں. وہ آکھے بھی چلو شاید کوئی سبب لگ جائے تے اگے جے سبب ہی سارے کٹ گئے ہون کہڑے بندے تقریر پہ سن دیں. میں پیانا وہ اندر لے کے گیا پہ ہے تو گل کوئی نہیں میرے والی نہ میں کرا سکنا شاید کوئی سبب ہی لگ جائے. آ بھئی آ جے اتنے لگا جائے وہ جا کے کھلوے سامنے ہاں بھئی کون ہے تو وہ دا پیرا تھلو زمین نکل جائے اور کدھر ہوئے پھڑو ہے. جدو انہوں کو پھڑو تے وہ گسا ہوتے تے چڑھنا نے جانے لے کے آئے وہ اگے جو سبب ہی سارا مک گیا انہیں پیچھا پرد کے آکھڑا تیرا ککھ نہیں رہا تو جیوں میرے مگر چڑھے ہیں جیوں میرے مگر چڑھے ہیں تو میں نے تھے لیا کے چھڑے ہیں پمپ کرا کرا کے لکھ دی لانت تیرے تے وہ آندہ تیرے تے کیوں وہ آندہ تو میں نے لیاندہ کیوں وہ آندہ تو میرے جیسے نڑ آیا کیوں. آجڑے بندے تبری ہوئے نے نا جی قرآن دے مطابق میں نے یہ جی لگتا ہے جی میں پیر آکھن گے تسا سانو بنایا کیوں او مگروں آکھن گے تسی بنے کیوں. کیا بات ہے یا بہت شکریہ. او آکھن گے تسا سانو پیشوا بنایا کیوں او آکھن گے تسی ہے نہیں سو تے تسی پیشوا بنے کیوں. میں نو انج لگتا ہے جڑا آپ بنے ہو دیتا بھی تبر رہے جنہوں بندے بنان ہو دیتا بھی کیا بات ہے بنن والے تے بھی تبر رہا بنان والے تے بھی تبر رہا. ایسے واسطے ایسا انہوں منے ہیں جنہوں ایسا نہیں بنایا. بنوان والا اللہ بنان والا محمد مصطفیٰ. نبی نے فرمایا من کن تو مولا. قبلہ شکریہ بہت مہربانی بہت مہربانی شکریہ قبلہ نہایت مہربانی. میں جڑی آیت مجیدہ نہ میرا خیال ہے میریاں مجلساں باقاعدہ جڑے دوست آ رہے سن وہ جانتے ہیں کہ اللہ فرمایا قرآن ذرا کتاب موسیٰ تو پڑھو کتاب موسیٰ تو پڑھو. آخری جملہ اتھے ہی مکانا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا. اے حبیب ان بندوں کو وہ وقت یاد دلا جب ہم نے موسیٰ کی قوم سے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ موسیٰ کے بعد تم آوارہ نہیں 12 تمہارے سردار ہیں. کتنے 12. تو ہمیں ایک لطف دیاں ذرا پڑھے نا سورہ المائدہ سورہ مائدہ سورہ مائدہ وہی آیت سورت جدے بچے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول آج پہنچا دے وہ خاص پیغام جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے اور اگر تو نے وہ کام نہ کیا تو کوئی کام ہی نہیں. تو انہوں اس کام دا بھی پتہ ہے. اس کام ہو جان تو بعد ولایت مولا علی دا اعلان کرن تو بعد اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دین آج دین بھی مکمل ہو گیا اللہ بھی راضی ہو گیا نعمتیں بھی پوری ہو گئیں. یہ وہی صورت ہے. وہ دے وچ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اپنے اس امت کو وہ وعدہ یاد دلا جو بنی اسرائیل سے ہم نے لیا تھا کہ موسیٰ کے بعد تمہارے 12 سردار ہیں. اور اے ہن کدی نہ بھولنا اس سورہ مائدہ دی آیت دا نمبر بھی 12 ہے. شکریہ مہربانی. سورہ مائدہ دی آیت دا نمبر جی 12 تے 12 دے وچ 12 دا ذکر ہے. آیت دا نمبر بھی 12 تے وچ سردار بھی 12. اے میرے کو جڑا قرآن پاک ہے نا جی یہ تشریح کیتی ہے سائٹ تے جڑی ہوندی نا اے لائناں جتھے میں ہائی لائٹ کیتا ہے
یہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے لکھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی امت سے جو وعدہ کسی دور میں اللہ نے لیا تھا کہ موسیٰ کے علاوہ تمہارے 12 سردار ہیں، 12 سردار ہیں، شاید اللہ نے ہمیں سنایا، شاید اللہ نے ہمیں سنایا۔ بھائی جی بچوں شاید کڈو، سنایا ہی اللہ سانو۔ سبحان اللہ، اے خیر ہوئے تو یہ شاید ایڈا لفظ مشکوک کر دیندہ شاید شاید۔ میں ایک مثال دینا ہوں، اگر جہاز دا کیپٹن اعلان کرے کہ حضرات اتنے بجے ہم اڑ رہے ہیں اور 7 گھنٹے بعد فلاں جگہ پہ ہم اتریں گے، بندے چاہ بھی پیندے نے سو میں گئے ہوں گے، جے وہ بچے شاید پا دے 8 بجے ہم اڑ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے شاید 4 بجے ہم لندن ایئرپورٹ پر اتر جائیں، ایک لفظ اسے وچ پایا ہے آباد رہو جی، بچے پہندے نے سارے ہی گئے، نہ کسے چاہ پینی ہے نہ کسے نیند آنی ہے، پہ شاید اس کیوں رکھے؟ مہربانوں شاید وچوں کڈو، قرآن دی ہر آیت ہماری ہی ہدایت کے لیے ہائے ہائے، شاید کیوں آندے ہو؟ قرآن آیا ہی ساری ہدایت والا۔ شکریہ نوجوان، ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ بندے فکر کریں۔ جدوں پیغمبر اعظم نے صحابہ کرام کو سنا رہی نا آیت، اگلی گل بڑی مماثلت تسیل ہے، مماثلت۔ وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جب اللہ نے اس کی قوم سے وعدہ لیا، اور آیت بھی اس وقت اتری جب مصطفیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا۔ کی فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیغمبر نے اس آیت کے آ جانے کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو اس لوگو جو مدینے والے نہیں ہوندے، اسی بھی ہونے ہیں، قیامت تک آن والے لوگو پیغمبر نے فرمایا یوحناس جی یہ سن لیا تم نے کہ 12 سردار موسیٰ کے بعد تھے؟ جی 12 تھے، قرآن میرے ہتھے چے ایدوں اگے جی میں قسم بھی کڑی دیا، فرماتے ہیں میری امت میں بھی میرے 12 ہی خلیفہ ہوں گے۔ کیا بات ہے؟ کی پیغمبر نے فرمایا میرے بھی 12 خلیفہ ہوں گے۔ حضرات آج 6ویں خلیفہ دی شہادت دا دن ہے، جڑے بندے 6واں امام سنے ہیں آج 6واں خلیفہ بھی سن لو۔ وہ ساڈا امام ہے، محمد دا خلیفہ ہے۔ اور یار 12 امام پیغمبر دے امام نہیں، اور میرا نبی نبیاں دا بھی امام ہے، میرا نبی رسولاں دا بھی امام ہے، میرا نبی اماماں دا بھی امام ہے، علی علیہ السلام دا بھی امام ہے، میرا نبی حسن علیہ السلام دا بھی امام ہے، میرا نبی حسین علیہ السلام دا بھی امام ہے، اور میرا نبی مہدی علیہ السلام دا بھی امام ہے۔ میرا نبی امامہ دا امام ہے، نبیاں دا امام ہے، رسولاں دا امام ہے۔ یہ جڑے 12 نے نبی دا امام نہیں، وہ اللہ دے بندے ہو ساڈے امام نے۔ وہ جو ساڈے امام، جڑے ساڈے امام جو ہمارے امام ہوتے ہیں نا، ہمارے وہی نبی کے خلیفے ہوتے ہیں۔ اور ہی نہیں فرمایا، جو ہمارے امام ہوتے ہیں وہ پیغمبر کے خلیفہ ہوتے ہیں، اور جو پیغمبر کے خلیفے ہوتے ہیں وہی ہمارے امام ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پیغمبر دے خلیفے 4 نہیں، اور یار پیغمبر دے خلیفے 4 نہیں، پیغمبر کنے چھڑ کے گئے؟ 12 مشہور 4 نے، مشہور 4 نے، 4 خلیفے مشہور نے۔ یہ میرا خیال ہے کہ جنہیں 4 نو چھڑ دیئے، 4 تے بحث کیتی نا تو کام ٹھیک نہیں رہنا، ٹائم تھوڑا ہے، ہونے جی کریے کہ اگر 4 خلیفے بندیاں نو یاد نے جنہیں انہوں نے کچھ فرق نہیں آندے نے کوئی 4 میں چل ایج کر 4 اگر ایکو جائے خلیفے تینوں یاد نے، باقی 8 پا کے 12 تے پورے کرنا۔ میرے لو دیکھو یار نبی کنے چھڑ کے گئے؟ 12۔ تے بندے نے پتہ تے ہونا چاہیے نا کہ وہ 12 کیڑے نے، وہ یارہ پتہ ہونا چاہیے۔ وہ پھر پتہ کردیاں بندیاں نو مصیبت پہ گئی۔ اصل پتہ گل کی بندے پھسے کتھوں نے؟ بندیاں نو پتہ سی جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوندا۔ انہاں حضرت علی نو بھی خلافت چ شامل نہیں سی کرنا جے حضرت علی 4 سال حکومت نہ کر دے۔
میں کی پڑھنا پیا؟ میں پہنا لوگاں حضرت علی علیہ السلام نو بھی خلفاء شامل نہیں سی کرنا اگر حضرت علی 4 سال تقریباً حکومت نہ کرتے. یہ جڑا حکومت کرے انہوں خلیفہ آندے. وہ 4 حکومتاں کیتیاں نا اللہ دیو بندے ہو قرآن دا نا جے وہ حکومت. ہوں میں انہاں بندے نے کیڑی گل کراں جڑے عمران خان نو مرشد آکھن لگ پے نے. انہاں دی بلا جڑے خلیفہ کنوں آندے اور سیاستداناں نو سیاستدان رہن دے. انہوں اپنا لیڈر آندے ہو لیڈر آکھو بس ٹھیک. وہ لیڈر آکھو ٹھیک ہے کپتان بھی آکھو تو ٹھیک ہے کیونکہ کپتان بھی رہ چکے ہیں ٹیم دے کپتان رہ چکے ہیں. ایک بڑی ٹیم ہو گئی ہونا اس ویلے پی ٹی آئی وہ دے کپتان نے کپتان بھی ٹھیک ہے لیڈر بھی ٹھیک نے. ہوں قرآن دا نا جے مرشد تے نا مرشد انہوں آندے نے جڑا رشد و ہدایت دے وے جڑا رشد و ہدایت دے وے. مہربانی کو بسم اللہ. شاہ جی آگئے الحمدللہ. شاہ جی تشریف لے آئے بادشاہ صاحب مولا عزت اضافہ فرمائے. اے میں عرض کر رہا کہ کم سے کم انہوں نے لیڈر آکھو عمران صاحب نو انہوں نے کپتان آکھو کیپٹن آکھو مرشد تے نہ آکھو. جے تساں مرشد آکھیا نا تو پھر راشدین نے شامل کرنا پینا تھا. او یارہ مرشد اوہ لفظ کوئی تو یار کسے واسطے مخصوص رہن دے ہو مہربانی فرماؤ. گولڑے والے بھی مرشد تے عمران بھی مرشد کی چورے شریف والے بھی مرشد تے عمران خان بھی مرشد. اس طرح نہیں کریدا. لیڈر ہے وہ ایک سیاستدان ہے تمہیں پسند ہے وہ پیار کرو انہوں نے ووٹ دیو انہوں نے کامیاب کرو انہوں نے عدالت لیاؤ کسی طریقے بھائی سامنا کرنا وہ آگے سامنا کرنا. اللہ پاک انہوں دی لت نو آرام دے وے. مہربانی. میرے محترم سامعین ایک میں حساب لایا اسی بیمار ہونے ہیں قدرتی غیر سیاسی بندے قدرتی بیمار ہو جانے. یہ بیمار بڑے حساب نہ ہوندے جے سارے انہوں نے پتہ ہوندہ جے پہلا میں کدن بیمار ہونا ہے. یہ بھی انہوں نے پتہ ہوندہ میرا علاج ایتھے ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے گا. یہ ولی نے جنہوں نے سارا ہی پتہ ہوندہ ہے. بہت شکریہ. میں مرشد دی گل کر رہا ہوں. شاہ جی آ گیا میرے کو 54 منٹ پڑھ گیا ہوں میں. چلو یہ تو کم خراب ہو گیا. میں مکا دینا جی 6 منٹ باقی ہون تک کی پڑھا. میں صرف اڈیقتا سبت تسی آ گئے سو پہ کہ ہونے ہی آئے ہونے ہی آئے ٹھیک ہے. پہلا آئے انہیں تشریف رکھ دے تو میں ہوں کلوز کر گیا ہوں. میرے محترم سامعین کنے نبی چھڑ کے گیا نا امام 12. وہ ساڑھے امام نے نبی دے امام نہیں. حضور دے وہ خلیفے نے لوگاں تے ساڑھے چ بنیادی فرق کی ہے. لوگی خلیفہ انہوں مندے نے جڑا حکومت کرے اسی خلیفہ ماننے حکومت کرے نہ کرے. جدو ہارون رشید خلیفہ سی نا ساڑھا نہیں سی. کیا بات ہے. جدو مامون رشید خلیفہ سی ساڑھا نہیں سی. موتسم باللہ موتمد باللہ یہ ساڑھے نہیں سان. لوگاں نے حضرت علی نو بھی خلافت شامل تاں کیتا ہے کہ انہوں نے حکومت کیتی ہے. حضرت امام حسن نو بھی کیتا نے وہ اندھنے خلفۂ راشدین حضرت حسن نو شامل کر لو کیونکہ 6 مہینے انہوں نے بھی حکومت کیتی ہے. لوگاں کے نزدیک 6 مہینے حکومت کیتی نے پھر دے دیتی کہ قرآن و سنت تے عمل کرو تو میں نے حکومت دی ضرورت نہیں. وہ اندھنے 6 مہینے حسن علیہ السلام دے وچ پا لو. اچھا حسن نو وچ پائیں گا تو 4 تو بعد 5 ہو جان گے باقی 7 بھی پورے کرنا. وہ یارہ باقی 7 پورے کرو گے تو 12 ہون گے. وہ 5 تے ہو گیا. حضرت امام حسن تک اگر 4 پہلے ہون اگر بیان نہ اگر 4 پہلے خلیفے ہون تو باقی ایک امام حسن پہ گئے تو باقی 7 پھر رہ گئے. انہیں 7 نو پوریا کر دیا بندہ دا زور لگ گیا. وہ اگو عادت پئی سی حکمران نو خلیفہ مننا. انہیں پھر صاحب لایا بھی امام حسین تک حکومت بالکل ہی ایک دن بھی نہیں کیتی تو یزید نو ہی پا لو اس نے کیتی سی. یہ دا مطلب ہے جڑا اس گھر تو اکھڑ دا نا وہ دے راہ چ یزید آ جان. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. نہیں یزید نہیں میں لفظ استعمال کر لگا. بابے رکھولی میں دعا للہ جب بندے اصل راستے سے ہٹتے ہیں کئی یزید راہ میں آ جاتے ہیں. مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے. میں اس اہل حدیث عالم دین و سلام اج پیش کر رہے ہوں. اس آخری اپنی مجلس انہوں نے علامہ وحید الزمان اہل حدیث ہے.
انہوں اپنی کتاب ہدیۃ المہدی چ لکھے ہے، وہ فرماتے ہیں علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے۔ کی کیتا نے؟ وہ تراش خراش، وہ یار تراش خراش حجامت نہیں کدی کرائی تُس، وہ تراش خراش ہی ہوں دی۔ کئی دکانہ تے لکھیا ہوں ہے زلف تراش، وہ تو مطلب کہ تراش خراش ہی کر دیں۔ تراش خراش بھی دھیان نہ کرانی چاہیے۔ امامت دی نہیں پہ گل کرتا، خلافت دی نہیں، اپنی پہ گل کرنا۔ جنہ ٹالی نال شیشہ ٹنگیا ہوں ہے نا، اوتھے بندے بیٹھے کئی باری سو جاندے نے جامت کراندے کراندے، وہ لگا رہندا جویں اونوں آوندی ہے بیچارا۔ جدوں بندہ اکھاں کھولدا تے ککھ نہیں رہیا ہوندا تراش خراش دی بات۔ پھر وہ آندا ہے میرے نال کی کیتے؟ وہ آندا گرمی بڑی ہے ٹینڈ ہی کرا لو۔ تیرے کو خلافت دی تراش خراش ٹھیک نہ ہوئی، دین دی ٹینڈ ہو جانی۔ آباد رہو مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ بہت شکریہ۔ ایک جملہ سنا، انہیں فرمایا بڑی لوگوں نے تراش خراش علماء ہی کر سکتے ہیں، جاہل بندے کی تراش خراش کرنی، عالم ہی کر دیں۔ انہیں فرمایا 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے۔ کس طرح؟ کچھ کو بنو امیہ سے لیتے ہیں، کچھ کو بنو عباس سے لیتے ہیں۔ ادھر چک راز ہے قبلہ، چونکہ بندے خلافت حکومتوں میں تلاش کرتے ہیں تو حکومتیں ہی بنو امیہ اور بنو عباس نے کی تھی، تے خلیفہ بھی اتھو ہی لبڑے سن۔ اور کئی بندے عمران خان صاحب نو عرضہ کرتے ہیں کہ چنگے بندے لیاؤ، کو چنگے بندے کتھوں لے آؤ؟ چنگے بندے وہ خالق نے بچارے جڑے آپ بندے بنا لیں، ایتھوں کدے لینے نے؟ کوئی پی ٹی آئی چوں کوئی نون لیگ دا مل گیا، کوئی پیپل پارٹی دا مل گیا، کوئی کاف لیگ دا مل گیا، انہیں صدر نہیں بنا چھڑیا پرویز علیہ صاحب نے۔ ہونا کھڑ کہ تو اپنا صدر بناؤ، اپنے کتھوں لے ہونے بندے؟ سارے نیازی ہونے چاہیے تھے، کتھوں لے ہونے؟ اتھوں ہی لینے نہیں یار۔ پرویز علیہ صاحب نو اللہ چودھری صاحب نو صدارت چو ایک ہی فائدہ ہویا، چھاپا پہ گیا بس۔ اتھوں ہی بندے لینے نے، کتھوں لینے نے یار؟ کتھوں لینے؟ اتھوں ہی لینے بندیاں، پھر اتھوں ہی لینے بنو امیہ چو بنو عباس چو۔ ایک کوئی جملہ فرماندے نے، یا کچھ بنو عباس سے لیے ہیں اور کچھ لوگوں نے بنو امیہ سے لیے ہیں جو ذرا اچھے تھے۔ اسا کوئی بھی نہیں سوڑے، جو ذرا اچھے تھے۔ میں تو اڈی نظر چچھا ہوں، جڑا ساڈا دشمن ہے وہ دی نظر چ میں اچھا نہیں۔ بڑیاں بندیاں دی نظر چ بندہ اچھا ہوں ہے، دوجہ آندہ کوئی نہیں اچھا۔ ادھا مطلب ہے دنیا جو کہہ رہی ہے کہ یہ اچھے ہیں، وہ تیری نظر کے اچھے ہیں یا محمد کی نظر کے اچھے ہیں؟ تو نے تلاش کیے ہیں اپنی نظر کے اچھے، تو جو ذرا اچھے ہیں، اوہ ذرا نو سمجھ دے ہو؟ تسی اسلام آباد ہوں ہو، تو اڈا ذرا پتہ نہیں کڈا ہے، ساڈا تے ذرا ککھ بھی نہیں ہوں۔ بڑے شہر چھوندے ہو، دارو خلافے ہونتے بابیری بھی اتھے آ گئے ہیں، جڑی کسر سی وہ بھی نکل گئی۔ آباد رہو جڑا اسلام آباد بڑا شہر ہے، دارو خلاف ہے، تو اڈا ذرا کنا ہوں ہے؟ ذرا کوئی تھے کھلونی، کئی بندے ذرا کو کھلار کے جاندے نے، 2 دن آؤں گا ہی نہیں ذرا۔ اے ذرا ہر بندے دا اپنا ہوں ہے۔ آندہ لوگوں نے خلیفہ وہ چنے جو ذرا اچھے تھے۔ کبھی تو آئے نا اہل بیت کے مذہب میں تجھے ذرا اچھے نہ ملیں، وہ ملے جو ہیں ہی اچھے۔ کیا بات ہے! اے علامہ وحید الزمان اہل حدیث او ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں آخری جملہ فرماتے ہیں لوگوں نے لکھا وہ ہیں اور 12 پورے کیے ہیں، لیکن اہل حدیث میں کئی بار آنا کدی یہ ہو جائے اہل حدیث دی مسجد میرے گھر دے قریب ہوئے نا تو میں نماز ہی ہوتے پڑھا۔ اے ہو جائے اہل حدیث ہوئے، یقین کرو گھر نہ پڑھا، با جماعت بھی جا کے پڑھا، فرادہ ہی پڑھا، ہاتھ کھول کے بھی پڑھا، پر وہ دے پیچھے پڑھا، اس اہل حدیث دے پیچھے پڑھا۔ جی کدے وہ اہو جا اہل حدیث وہ ارشاد فرماندے نے، چھوٹا بندہ نہیں، انہیں شرح مسلم کیتی ہے، مسلم شریف دی شرح کرنے والا شعر مسلم ہے، چھوٹا بندہ نہیں، بڑے بندے کو پوچھنا کہ وحید الزمان اہل حدیث کون سا۔ وہ ارشاد فرماندے نے، ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ لوگوں ان کو ایسے لوگوں میں تلاش نہ کرو، ایسے لوگوں میں تلاش نہ کرو جو محمد 12 چھوڑ کے گئے ہیں، وہ آئمہ اثنا عشر ہیں۔
اثنا عشر کون ہیں؟ حضرات یہ وہی ائمہ اثنا عشر ہیں جن کی وجہ سے ہم اثنا عشری ہیں، جن کی وجہ سے ہم مصاحب شاہ جی دے ذمہ میں اپنی گل نو مکمل کر دیا 1 گھنٹہ 2 منٹ پڑھ گیا مصاحب اج معذرت کرنا 1 گھنٹہ 2 منٹ پڑھ گیا 2-3 منٹ اور پڑھاں گا شاہ جی مصاحب پڑھن گے اے مہربانی کرنی ہے اج میرے تے عنایت کرنی ہے کیونکہ اتنا وقت ہو گیا میں عرض کرنا جی میں عرض کر دینا چلو میں عرض کر دینا کی فرمایا نے فرماتے ہیں لوگوں جو نبی 12 چھوڑ کے گئے ہیں وہ ائمہ اثنا عشر ہیں، یہ وہی ائمہ اثنا عشر ہیں جن کی وجہ سے ہم اثنا عشری ہیں۔ صدقے جاواں ہاں نیٹ تے وہ باقاعدہ ایفیڈیٹ موجود ہے حلف نامہ جدے تے قائد اعظم محمد علی جناح تے فاطمہ جناح نے لکھ کے جج نو دیتا ہے کہ ہم بہن بھائی اثنا عشری ہیں، ہم دونوں بھائی بہن بھائی ہم اثنا عشری ہیں، یعنی 12 کے ماننے والے ہیں۔ علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں یہ وہی 12 ہیں جو علی سے شروع ہوتے ہیں مہدی تک، علی سے شروع ہوتے ہیں مہدی تک آتے ہیں۔ ان 12 میں سے جو چھٹے ہیں ان کو جعفر بھی کہا جاتا ہے، صادق بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کی فرماتے ہیں مہربانی فرماتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان میں سے کئی امام وہ ہیں ائمہ میں سے جنہوں نے حکومت ہی نہیں کی، قلم ہی توڑ دیتے ہی اہل حدیثہ میرے کو سلام ہی لیا تو سلام ہے تینوں تیری روح نو سلام لفظ کی لکھے نے ہو سکے لوگوں ان کا تعلق 12 کا ظاہری حکومت سے ہے ہی نہیں، یہ دین میں پیشوائی کرتے ہیں۔ ہائے ہائے یہ ہمارے دین کے پیشوا ہیں، پیشواواں دیاں پتراں دا بھی حیا کری دے تو پیشواواں دیاں تیاں نو مارے ہے۔ اے مرشداں دیاں لوکی سواریاں دا حیا کر دے، لوکی تے مرشد دا کوڑی ہوئے یا کوڑا ہوئے انہوں گندی تھان تے نہیں بندے لوگاں دے نے اتھے نہیں، اے مرشداں دا سواری ہے۔ میرے عزیز دوستو اتھے مرشد چورا شریف تو گولڈا شریف تو سیال شریف تو اللہ کسے نو ہر کسے نو مرشد مبارک کرے، لوگ پیران دا انہا حیا کر دینے، خدا دی قسم سگریٹ بندے لایا ہوئے تو پیران دا کار آ جانا تو بندے 50 گز پچھے سگریٹ بجھا کے کروڑی شروڑی کر کے اندر جاندے نے، اس پیران دے کار جان لگیا تے لوکی سگریٹ بھی بجھا جاندے نے، تو آگ لا دیتی ہے پیران دے کار۔ میرا خیال ہے تو ساتھ کہا جی ایک جملہ پڑھ دینا، میں ایک جملہ پڑھ دینا، ایک آنسو میرا آگیا دوجہ آنسو تو میں جا رہا ہوں صرف میرا حصہ بیچ ہو جائے۔ میرے 6ویں امام جڑنا جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے کارنوں آگے لا دیتی لوگوں جڑا 500 علم دا درسگاہ بنائی ہوئے تے 500 علم دا وکھرا وکھرا مدرس بہ کے 500 علوم نو دیندہ ہوئے، لوگی تے پرائمری سکول تو پرائمری کیتی ہوئے تے اپنے ٹیچر دا مرن تک حیا کر دینے، ٹیچران دیا کرانو آگے لائی دی اے ہوئی بندے سن جنہ پارا چنا ٹیچر ہی مار چھڑے، یا ٹیچران دے بھی دشمن نے تعلیم دے بھی قبلہ دشمن۔ میرے 6ویں امام دے کرنو آگے لگے چپ کر کے بیٹھے رہے، کر دے اندر تیاں بھی موجود سا سامان بھی موجود سی، ایک جملہ تو ساں کہتے ایک ہی میں پڑھنا، جدوں تک آگ لگی رہی ہے میرے مولا چپ کیتا کی میں آکھیں آگ لگی رہی ہے چپ کی طرح، ایک بندے روڑا پا دیتا گڑیاں اور صادق دے مکان نو آگ لگ گئی، اور صادق دے مکان نو آگ لگ گئی، اس اگلا اعلان کیتا اہل ایمان، سارے تے منافق نہیں سمجھی اہل ایمان بھی ہے سن، اس ایک اعلان کیتا کھا گیا لوکانوں جڑے مومنین سن، اس کہ وہ صادق دیاں تیاں بھی کر جے اوہ آگ لگ گئی جے وہ صادق دے مکان نو عزادارو جدو لوگ لے کے اس دور دیاں بالٹیاں اس دور دے برتن اس دور دیاں مشکاں پانی لیا کے سٹن لگ پہ ریت سٹن لگ پہ جدو آگ بجھ گئی ہون تک جڑا چپ کیتا سی نا میرا امام خدا
دادیاں دوڑ دوڑ کے آدیاں سن بابا نہیں بجدی سادات و ممنین تشریف رکھیں۔ اس نشست کے آخری مدعا شہنشاہ مصاحب سید الذاکرین بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب زیب منبر خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ قبلہ خطاب فرمائیں یہ چند اعلان سماعت فرمائیں۔ 15 شوال المکرم آج بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام امام بارگاہ قصر ابو طالب میں بعد از نماز مغربین مجلس عزا کا انعقاد ہوگا، جس میں ملک نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سادات و ممنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 13 جون ٹٹھی سیدہ میں سید حاکم شاہ صاحب کے زیر اہتمام قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی ذاکر اون صابر بیل اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سادات و ممنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 23 تا 27 ذکات خمسہ معرفت ڈوک جامرہ ناز چکری انٹرچینج منعقد ہو رہا ہے، جس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی، بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار، ذاکر علی رضا کوکر صاحب اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سادات و ممنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 23 مئی بروز منگل دربار عالیہ سکی شاہ اعظم بادشاہ تعالیٰ دیو 7 میں